یہ کیا ہوا بابا؟ وہ چیختا آگے بڑھا تھا۔ آنسو منظر کو دھندلاتے جا رہے تھے۔ سامنے پڑی لاش خون سے لت پت تھی، پورے جسم پر گولیوں کے نشان تھے۔ ڈیڈ! وہ 20 سالہ لڑکا آ کر دوزانوں بیٹھ کر ان کا منہ تھپ تھپانے لگا۔ انکل! ڈیڈ! انکل دیکھے نا ڈیڈ! وہ دور کھڑے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی طرف دیکھتے شخص کو دیکھ کر بولا تھا۔ انکل بولے نا! ڈیڈ اٹھے! آپ نے ہی تو کہا تھا نا کہ صبح بات کرنا۔ وہ کبھی اپنے باپ کو جھنجھوڑتا اور کبھی پاس آتے اپنے انکل کو۔ وہ شخص آنسو بہاتا کبھی خود کو دیکھ رہا تھا اور کبھی اپنی جان سے عزیز بھائی کو۔ انکل آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ وہ چیخا تھا۔ میری بات سنو، سنبھالو خود کو۔ انکل آپ کا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کیسے سنبھالوں خود کو؟ اس 20 سالہ لڑکے کو اپنے انکل کی عقل پر شبہ ہوا جب وہ شخص اسے گلے سے لگا گیا۔ یار سنبھالو خود کو، ابھی تو بہت سے زخم سہنا باقی۔ اس بچے کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ شاہ میری بات سنو۔ وہ شخص اس کا چہرہ اس کے باپ کے سینے سے اٹھاتے ہوئے بولے تھے۔ تم جانتے ہو یہ کام مسٹر سہگل کا ہے؟ کیا؟ بولتے ہی دو موتی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ یہ کام اسی کا ہے، اور اب میں جیسے تمہیں کہوں گا تمہیں وہی کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ وہ شخص اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ اپنا منہ بند رکھنا۔ فی الحال تمہارے بابا کی موت کا باہر کسی میڈیا کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن انکل! شاہ بچے، ہمارے ملک میں کسی کو کبھی انصاف نہیں ملا اور ہمیں بھی نہیں ملے گا۔ اسی وجہ سے ہمیں اپنا بدلہ خود لینا ہے۔ جنازہ ہونے کے فوراً بعد تم لندن جاؤ گے، اور جب تک میں نہ کہوں تم واپس نہیں آؤ گے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ وہ اس کا منہ تھپ تھپاتے ہوئے بولے جو ان کی جانب تھا۔ جی انکل۔ وہ بے جان سا دکھائی دیا، مگر آنکھوں میں سرخی اور اس کے مضبوط ارادوں کی گواہی دے رہی تھی۔ جلدی سے اٹھک بیٹھک کرو، وہ انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ملازم سر جھکائے کرنے لگے۔ براؤن سلکی بال کمر پر کسی آبشار کی مانند بکھرے تھے۔ حرم، یہ کیا ہے؟ زمان یزدانی اندر آتے ہوئے بولے۔ حرم کی پشت ان کی جانب تھی۔ اس نے چہرہ موڑا جہاں خفگی دکھائی دے رہی تھی۔ چاند جیسا سوہنا چہرہ، بڑی بڑی غزالی آنکھیں، خوبصورت ہونٹ آپس میں بھینچے تھے۔ وہ خوبصورت سلم سی لڑکی انہیں دیکھ کر چہرہ موڑ گئی۔ ارے ارے میرا بچہ، صبح صبح اتنی ناراضگی، خیر تو ہے؟ زمان یزدانی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ بابا، میری اسائنمنٹ خراب کر دی اس نے چائے گرا کر، اور آج لاسٹ ڈیٹ تھی جمع کروانے کی۔ اب مجھے شدید غصہ آ رہا ہے۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں ملازم پر گاڑے ہوئے بولی۔ ارے میرا بچہ، آپ زمان یزدانی کی بیٹی ہیں، کسی کی اتنی مجال ایک اسائنمنٹ کے لیے آپ کو کچھ کہے؟ چلے ناشتہ کریں میرے ساتھ۔ تم رک کیوں گئے؟ کرتے رہو۔ حرم ملازم کو ساکن کھڑا دیکھ کر بولی۔ چلو آؤ میرا بچہ، ناشتہ کرو۔ زمان یزدانی اسے کاندھے سے تھامے ہوئے بولے تھے۔ مجھے ابھی سزا دینی تھی۔ وہ منہ بناتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بس ڈیڈ، ہو گیا، مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ تھوڑا سا ناشتہ کرتی وہ پلیٹ پیچھے کرتے اب باپ سے بولی تھی۔ لیکن بیٹا آپ نے بالکل تھوڑا سا۔ ڈیڈ میں یونیورسٹی سے کچھ کھا لوں گی، فی الحال میرا نکلنا بہت ضروری ہے۔ اوکے بائے، لو یو۔ کرسی سے کھڑی ہوتی وہ زمان یزدانی کی گال پر پیار کرتی نکل گئی۔ سفید محل نما گھر سے حرم کے نکلتے ہی سارے گارڈز الرٹ ہوئے۔ ڈرائیور نے جلدی سے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ ایک ادا سے گاڑی میں بیٹھتی ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کر گئی۔ ہاں شایان، فون پر آتی کال دیکھ کر الرٹ ہوا۔ ٹھیک ہے، تم بس دور سے نظر رکھو، میں 10 منٹ تک پہنچ رہا ہوں۔ کہتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ ملازم نے بھاگ کر ہاتھ میں پکڑا کوٹ آگے کیا۔ براق کوٹ پہنتا باہر نکل گیا۔ گارڈ اس کی تقلید میں آگے بڑھے۔ براق شاہ کی گاڑی آگے، پیچھے گارڈز کی گاڑیاں آ رہی تھیں۔ ہاں خان، پارٹی کی ساری تیاری بہت اچھے سے ہو جانی چاہیے۔ میں آج بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، اس وجہ سے خود کچھ نہیں دیکھ سکوں گا۔ ہر چیز تمہارے انڈر ہے، اور ہاں، سارا ارینج پچھلے گارڈن میں کروانا، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب ضروری پڑے ایک کال کر لینا۔ براق نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ یہیں روک دو اور میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ وہ یونی کے گیٹ کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے بولتا باہر نکل گیا۔ منہ کو کیپ سے کور کیے وہ دھیمی چال چلتا اندر داخل ہوا۔ یونی کے گیٹ پر بیٹھتے گارڈز نے ایک بار پھر اسے روکنے کی کوشش کی۔
ہاں شایان کہاں ہے؟ بیک سائڈ پر ہے سر۔ کان میں لگے بلوٹوتھ سے آتی آواز پر وہ یونیورسٹی کی بیک سائڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا شکار سامنے ہی دو لڑکیوں کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ وہ مسکرایا تھا اسے سکون سے کھڑے دیکھ کر۔ دونوں لڑکیاں جس کی بھیجی گئی تھیں حرم کے پیچھے کھڑے فل فیس کور لڑکے کو دیکھتی فوراً سمجھ گئی تھی۔ اوکے حرم ہم چلتے ہیں، وہ جلدی سے بولتی بھاگنے والے انداز میں وہاں سے نکل گئی تھی۔ ارے تم دونوں کہاں جا رہی ہو؟ بات تو سنو میری۔ وہ حیران ہوتی انہیں آوازیں دینے کے لیے مڑی، مگر سامنے فل بلیک سوٹ میں فیس کو ماسک اور کیپ سے کور کیے شخص کو دیکھتی دنگ رہ گئی۔ کون ہو تم؟ اب چہرہ اس کی طرف کرتی وہ گھورتے ہوئے بولی، تمہارا ہونے والا شوہر۔ کہتے ہی وہ اس کے بالکل سامنے آ رہا تھا۔ کیا بکواس ہے، تم جانتے نہیں؟ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی جب سامنے کھڑے شخص نے لمحے کے 1000ویں سیکنڈ میں جیب سے رومال نکال کر اس کے چہرے پر رکھ دیا تھا۔ حرم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ ہاتھ مار کر اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا بھاری ہاتھ ہٹا نہ سکی۔ وہ کچھ ہی دیر میں براق شاہ کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ براق کے چہرے نے خوبصورت سی مسکراہٹ کا احاطہ کیا۔ اس کو بازوؤں میں اٹھائے وہی بیک ڈور سے باہر نکلا جہاں اس کی فارچونر کھڑی تھی۔ وہ طمانینت سے چلتا ہوا گاڑی کے قریب آیا۔ حرم کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر خود آگے آ گیا۔ چلو اب۔ اس کا حکم ملتے ہی ڈرائیور گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ براق نے بیک مرر سے اس کا چہرہ دیکھا جس پر بے حد معصومیت تھی، مگر وہ اصل میں جانتا تھا کہ اس لڑکی کا معصومیت سے دور دور تک کوئی ناتا نہیں، اور یہ سوچتے ہوئے وہ مسکرایا۔ مینشن پہنچتے ہی وہ اسے اٹھائے باہر نکلا، ایک چیئر پر بٹھا کر رسیوں سے باندھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس خون خار شیرنی کو ہوش آ گیا تو اسے ویسے ہی نوچ ڈالے گی۔ اسے جیسے ہی ہوش آیا تو مجھے خبر کر دینا، پاس کھڑے ایک ملازمہ کو کہتے وہ باہر نکلا تھا۔ اب تمہیں پتہ چلے گا جب کوئی قریبی چیز دور ہوتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ منہ میں بڑبڑاتے وہ آگے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت چھلکتی اسے مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں رکھنے کی؟ جانتے بھی ہو کون ہوں میں؟ چھوڑوں گی نہیں ایک ایک کو۔ ایک دفعہ مجھے یہاں سے نکل لینے دو، تم سب کا تو میں قیمہ بنا کر اپنے شیروں کو کھلاؤں گی۔ حرم ہاتھ ہلا کر رسیاں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے مسلسل چیخ رہی تھی۔ ملازموں سے ہوش میں آتا دیکھ فوراً اپنے باس کو کال کر گئی تھی۔ ملازمہ تو اس کی حرکتوں سے ہی ڈر گئی تھی۔ اوہ تو ہوش آ گیا ہے۔ تبھی وہ دراز قد خوبصورت انسان اپنی خوبصورت نیلی آنکھیں اس پر گاڑے اندر آتے ہوئے بولا تھا، کیا بکواس ہے یہ؟ اور کون ہو تم؟ کھولو مجھے۔ حرم کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ارے اگر تھوڑی سی دلچسپی اپنے باپ کے کاروبار میں کی ہوتی تو ضرور پہچان لیتی۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ پہچانو گی کیا خاک تمہیں؟ منہ پر تو یہ کیپ چڑھا رکھی ہے، ڈرتے ہو؟ وہ اسے غور سے دیکھتی خون خاری سے بولی تھی، اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا، خیر یہ چہرہ بھی شام تک دکھا دوں گا۔ وہ حرم کا منہ تھپ تھپاتے ہوئے بولا، ٹیپ کیا کر رہے ہو؟ وہ چیخی تھی جب وہ ملازمہ کی پکڑائی گئی ٹیپ حرم کے نازک لبوں پر لگا گیا تھا۔ حرم نے اسے گھورا تھا، ابھی کچھ دیر میں شام ہو جائے گی اور شام کو تم حرم یزدانی سے حرم شاہ بن جاؤ گی، نکاح خاموشی سے کر لینا۔ وہ اس کا منہ تھپ تھپاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ منہ پر ٹیپ لگنے کے باعث اسے اپنی غزالی آنکھوں سے ہی کھانے کی خواہش کر گئی۔ ہاں شایان بولو، آ گئے نکاح خواں؟ جی سر، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، بس 15 منٹ کا انتظار کرو، میں ذرا تمہاری بھابھی کو تیار کر لوں۔ کوئی دوست بہن نہیں ہے نا اس کی یہاں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، جی شایان مسکرا دیا تھا۔ چلو بھائی جنگلی شیرنی، 3 لفظ بولنے کا وقت آ گیا۔ وہ اس کے منہ سے ٹیپ اتارتے ہوئے بولا، آئی ہیٹ یو۔ یہ لو بول دیے 3 لفظ، اب کھولو مجھے اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ویری گڈ۔ اب اس نے اپنی گن نکال کر حرم کے سر پر رکھی تھی۔ نکاح پڑھو ورنہ گولی چلا دوں گا۔ چلاؤ گولی، وہ غصے سے بولی تھی، میں نہیں ڈرتی۔ اوکے ایز یو وش۔ وہ گولی چلا گیا تھا۔ اپنے بازو کو چیر کر جاتی گولی کے درد کو محسوس کرتی وہ چیخی تھی۔ گولی بس بازو کو چھو کر گزری تھی۔ اب چپ چاپ نکاح پڑھ لینا ورنہ اگلی گولی سیدھا دماغ میں جائے گی۔ آئے مولوی صاحب۔
मौलवी को निकाह शुरू करने का कहते वो हाथ हरम के खून निकलते बाजू पर रख गया था। निकाह शुरू हुआ था। कबूल है, कबूल है, कबूल है, वो जालिम को घूरते हुए बोली थी। उसके बोलते मौलवी साहब ने अब उससे पूछा था, जो बिना ताख़ीर किए कबूल है बोल गया था। तभी मौलवी गवाहों को लेकर बाहर निकले। वो पहला दूल्हा था जिसने मास्क में निकाह किया था। उसकी बीवी ने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था। किस वजह से किया ये तुमने, ये निकाह बताओ मुझे। वो धाड़ी थी। वैसे ही, बस अच्छी लगी तुम। वो बिना सीरियस हुए मजाकिया लहजे में बोला। मेरा बाजू में बढ़ते दर्द को बर्दाश्त करते वो दांत भींचे बोली, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि अभी कुछ देर पहले मैं अपनी होने वाली बीवी को ज़ख़म दे गया हूँ। तो खैर, ज़ख़म मैंने दिया तो मरहम भी अब मैं ही लगाऊंगा। आओ तुम्हारी पट्टी कर दूँ। वो आंखों को पटपटाते शरारती अंदाज में बोलता उसके बाजू को पकड़े बैंडेज करना शुरू कर गया। छोड़ो मुझे, वो चीखी थी। तमीज़दारी का मुजाहरा करो, वरना मुझे तुम्हें बेहोश करके ले जाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। वो गुस्से से दर्द सहने के चक्कर में उसे घूर कर रह गई। कहाँ? उसका बाप उसके हाथ पर ज़रा सा कट लगने पर पूरा मेंशन को एक पाँव पर खड़ा कर देता था, और कहाँ ये शख्स उसे गोली मारे तमीज़ का मुजाहरा करने को कह रहा था। ऐसे कैसे गायब हो गई मेरी बेटी? तुम लोगों का ध्यान किधर था? तुम लोगों की इतनी फौज उसके साथ क्यों रखा है मैंने कि तुम लोग एक दिन आकर मुझे कहो कि यूनिवर्सिटी से मेरी बेटी गायब हो गई? ज़मान यज़दानी गार्ड्स पर दहाड़े थे। सर हम काफ़ी देर तक मैम का इंतज़ार करते रहे, मगर वो यूनिवर्सिटी से बाहर ही नहीं निकली। गार्ड सर झुकाए बोला, तुम्हें पैसे में ये बहाने बनाने को नहीं देता। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों के सामने से, और पता करो कि हरम कहाँ जा सकती है। वो गुस्से से बोलते बार बार उसका नंबर डायल कर रहे थे, जो मुसलसल बन जा रहा था। ये तुम्हारा आज का ड्रेस है। वो उसे साथ लिए एक बड़े से कमरे में आया। सामने दीवार पर लगा बुराक का बड़ा सा पोस्टर देखकर समझ गई थी कि वो उसका कमरा है। मुलाजमा के हाथ में खूबसूरत स्टाइलिश सा फ्रॉक था। मेरे आने से पहले तैयार हो जाना। आज मैंने अपने निकाह की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की है। उसूलन तो इस पार्टी में तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए, मगर क्या करूं, मुझे तुम पर ज़रा भी यकीन नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम वहाँ से भागने की कोशिश लाजमी करोगी, और दूसरा मतलब अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। ठीक है बेबी? वो उसका मुंह थपथपाते हुए बोला। मुझे घर जाना। उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली, चली जाना। सारी ज़िंदगी घर ही रही हो, अब कुछ दिन मेरे साथ भी रह लो। मुलाजिम उसके इशारे पर ड्रेस वहाँ रखता बाहर निकल गया। तुमने मुझसे निकाह क्यों किया? वो फिर से चीखी थी। तुम्हारे डैड से करने से तो रहा, वो तहम्मुल से बोला था। बकवास बंद करो, वो चीखी थी। अच्छा, अब अच्छे से तैयार हो जाना, उसकी नाक दबाते हुए बोला। दफ़ा हो जाओ, वो चीखी। मेरा निशाना चूकता नहीं है, वो चलते हुए बोला। वो मुट्ठियाँ भींच कर रह गई। उफ़ अल्लाह, ये वाहियात इंसान, ये पक्का डैड के चक्कर में मुझे यहाँ उठा कर लाया है। छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। गुस्से से टहलती वो भागने की जगह तलाश कर रही थी, जो शायद नामुमकिन थी। मुझे लगा सिर्फ धमकी देगा, मगर ये इंसान तो इंतहाई। उसे अलक़ाबात से नवाजती, हाथ में उठते दर्द को बर्दाश्त करते बेड पर बैठ गई थी। अभी तक मेरी बेटी की कोई खबर क्यों मालूम नहीं हुई? वो अपने ख़ास बंदे के सर पर चीखे थे। सर प्लीज़ आप रिलैक्स करें, आज आपका जलसा है, और इलेक्शन से पहले वाला ये आखिरी जलसा, आप जानते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर जल्द अज जल्द मेरी बेटी का पता लगाओ। जी सर। कौन है जो मेरी बेटी को लेकर गया, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं? अब वो परेशानी से टहलते हुए सोच रहे थे, ऐसा कौन सा उनका दुश्मन था जिसने सीधा उनके दिल पर वार किया था। जी तो नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि हम इस वक्त शाह मैंशन में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ किस कदर खूबसूरत पार्टी चल रही है, और हम आपको बताते चलें कि ये पार्टी बुराक शाह के निकाह की खुशी में है। जी सर, आप प्लीज़ अपने निकाह के बारे में बताएंगे। खूबसूरत ब्लैक 2 पीस में जलवे बिखेरते हम बुराक को आते देखकर एक एंकर जल्दी से माइक सामने करते हुए बोली थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि उन्होंने बताया कि पार्टी मेरे निकाह की खुशी में है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत खुश हूँ। बहुत जल्द आप सबको मैं अपनी बीवी से भी मुतारिफ़ करवाऊँगा।
مگر فی الوقت کچھ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے میں انہیں منظر عام پر نہیں لا سکتا۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتا سب کو اپنی بیوی کے سامنے نہ لانے کی وجہ بتا گیا تھا، جبکہ دوسری طرف نیوز دیکھتے زمان یزدانی اس کے بیان پر حیران تھے۔ رمیز: جی سر، پتہ کرو یہ کیا بکواس کر رہا ہے، راتوں رات نکاح؟ جی سر، صبح تک تمام ڈیٹیلز شیئر کرتا ہوں۔ براق نے خاص لڑکی کو اسے تیار کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ پہلے تو اس نے کافی نخرے دکھائے تھے، مگر جب لڑکی نے براق کی گولی والی بات کا حوالہ دیا تو چپ چاپ تیار ہو گئی۔ وہ سب چیزوں سے فارغ ہوتا کمرے میں انٹر ہوا۔ ماسک خنوس چہرے پر برقرار تھا، حرم کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر حرم نے منہ موڑ کر عقب میں دیکھا براق تو اس کی غزالی آنکھوں میں ہی ڈوب گیا۔ غضب ڈھا رہا تھا اس کا نازک سراپا اس فراک میں۔ خوبصورت سنہری بال پشت پر بکھرے تھے، ہونٹوں پر سرخ لپسٹک نے مزید قہر ڈھایا تھا۔ پلکیں اٹھائے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، غزالی آنکھوں میں غصے کی رمق واضح تھی۔ براق لب دبائے اس کے سامنے آ کر رکا۔ مسمرائزنگ، وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ براق نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو چھونا چاہا، جسے حرم نے جھٹک دیا۔ اوہ، غصہ! جنگلی شیرنی، بکواس بند کرو، جانے دو مجھے۔ چہرے پر اکتاہٹ واضح تھی۔ کہاں جانے دوں؟ آج تو نکاح ہوا ہے، اور اب سہاگ رات، وہ شریر لہجے میں کہتا اس پر جھکا تھا۔ اس سے پہلے وہ پیچھے ہوتی جب وہ ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید قریب کر گیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے، واہیات انسان! وہ چیخی تھی۔ تمہیں نہیں پتا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ سہاگ رات کے بارے میں نہ پتا ہو کچھ۔ ویسے اگر نہیں بھی پتا تو اٹس اوکے، میں سمجھا دوں گا، بلکہ پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو پھونک مار کر پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا۔ بکواس! اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی جب اس سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبوچ گیا تھا۔ اس کے دونوں بازوں کو وہ زور سے پکڑے اس کی کمر سے لگاتا جنونی ہوا تھا۔ پہلی بار کسی مرد کا لمس محسوس کرتی وہ کانپی تھی۔ کچھ پتہ چلا کیا ہوتا ہے نکاح کے بعد؟ کچھ دیر یوں ہی اس کی جان ہلکان کرنے کے بعد وہ پیچھے ہوتا ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا تھا۔ بکواس بند کرو! وہ سرخ چہرہ لیے چیخی تھی، جب پھر وہ اس کے ہونٹوں کے ہونٹ میں پیوست کر گیا تھا۔ آئندہ جب شوہر سے یوں بات کرو گی، یوں ہی تمیز سکھاؤں گا۔ وہ پیچھے ہوتا اب کی بار سرد انداز میں بولا۔ تم شہادت کی انگلی اٹھائے کچھ کہنے والی تھی، مگر اس کی بات یاد کرتے وہیں اٹک گئی تھی۔ کیوں کیا نکاح؟ وہ بے بس ہوئی۔ سہاگ رات کے لیے، وہ بنا سیریس ہوئے بولا۔ تم اتنے امیر ہو، تم کسی بھی لڑکی کے ساتھ منا سکتے تھے۔ وہ پھر سے چیخے۔ مگر مجھے تمہارے ساتھ ہی منانی تھی تاکہ جلد تمہارے باپ کو نانا بنا سکوں۔ وہ جس انداز میں بولا تھا حرم کا دل کیا کہ اس کا منہ نوچ لے۔ بکواس پھر سے؟ اسے رکتے دیکھ وہ مسکرایا۔ جب وہ دانت کچ کچاتی فوراً سے نام سر ہلا گئی۔ گڈ، میری بیوی تو کافی سمجھدار ہے۔ چلو پھر جلدی سے اپنی سہاگ رات مناتے ہیں۔ حرم کی کمر پر اپنے بازوں کی گرفت مضبوط کرتے وہ اسے اچھلنے پر مجبور کر گیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ کیوں؟ وجہ؟ وہ آنکھیں اس پر گاڑے بولا۔ دیکھو میری بات سنو، تمہاری دشمنی میرے بابا سے ہے نا، تو تم مجھ سے بدلہ کیوں لے رہے ہو؟ مجھے تو جانے دو، یا جو تمہیں چاہیے بابا سے وہ مانگ لو اور بات کو ختم کرو۔ اسے سہاگ رات کی رٹ سے پیچھے ہٹتے نہ دیکھ وہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ مگر مجھے تو ایسے لینا ہے بدلہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی سانسیں اس کی سانسوں کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ چھوڑو مجھے۔ نہ چھوڑوں تو؟ وہ بضد ہوا۔ پلیز، میرے بازو میں درد ہو رہی ہے۔ وہ تو کب سے اس کی سخت گرفت پر بازو میں درد کو سہنے کی کوشش کر رہی تھی، اب مسکینیت سے بولی جب وہ اس کی بات پر گرفت ہلکی کرتا پیچھے ہوا تھا۔ چلو خیر، ابھی تم زخمی ہو، کل پر رکھ لیتے ہیں۔ ویسے بھی ہمیں کون سا ولیمہ صبح کرنا ہے جو یہ سب ضروری ہے۔ سو جاؤ تم، میں بھی سو جاتا ہوں، صبح ویسے بھی بہت کام ہے۔ وہ جو اس کے چنگل سے نکلنے پر شکر ادا کرنے ہی والی تھی، اس کی اگلی بے باک بات پر اسے گھور کر رہ گئی تھی۔
دل تو کر رہا تھا اس کی خوبصورت چہرے پر ایک دو جڑ دے، مگر اپنی بدتمیزی پر اس کی پہلے والی کی گئی حرکت یاد کرتے وہ دل کی خواہش دل میں ہی دبا کر بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ حرم جلدی سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی، مگر براق کو بھی بیڈ کی طرف آتے دیکھ وہ 3 تکیے اٹھاتی باؤنڈری بنا گئی۔ تم اس کو کراس نہیں کرو گے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ مجھے ایسی چھوٹی موٹی رکاوٹیں نہیں روک سکتی۔ ریموٹ سے لائٹ ڈم کرتا وہ آنکھیں موندے بولا۔ غصے سے منہ میں اسے اچھے الفاظ سے نوازتی وہ منہ موڑ کر لیٹ گئی تھی۔ نیند نے اسے جلدی اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ اپنی شیرنی کے سونے کا یقین کرتا وہ بازو کے بل اس کی طرف منہ موڑ کر اٹھا تھا۔ سوچ سے زیادہ خطرناک ہے میری بیوی، اس کی دھمکیاں سوچتا وہ مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے بولا تھا۔ خاص ہو، بہت خاص ہو، میری روح کا قرار ہو۔ جبکہ نیند میں بھی اس کا لمس محسوس کرتی وہ چہرے کے عجیب سے زاویے بنا گئی تھی۔ حرم، مجھے کام ہے، سو تمہاری طرف سے مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے، وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بناتے ہوئے بولا تھا۔ وہ جو ابھی اٹھی تھی منہ بسوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے یہاں کیوں رکھا ہے؟ اس کے عقب میں آہ کر اٹھ کر کھڑی ہوتے بولی۔ براق نے آئینے میں سے اسے دیکھا۔ حرم، مجھے بہت کام ہے، رات میں بات کرتے ہیں۔ اسے اس کے بازو سے پکڑ کر سائڈ پر کرتے ہوئے بولا۔ ملازمت کپڑے دیے جائیں گی، بدل لینا، اور اس چیز کو ذہن میں بٹھا لو حرم براق شاہ کہ اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو تم بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ اس سے زیادہ کیا نقصان اٹھاؤں گی؟ اس کی بات پر منہ بناتے اپنے بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جہاں سے اس کی سخت گرفت کے باعث خون رسنے لگا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے خیال نہیں رہا۔ وہ رستے خون کو دیکھتا پریشانی سے اس کی فراک کے بازو اوپر کرتے ہوئے بولا۔ چھوڑو مجھے، پاگل لڑکی، زخم خراب ہو جائے گا، دیکھنے دو۔ پٹی سرخ ہو گئی تھی، مطلب اس نے زیادہ زور سے پکڑا تھا۔ براق افسوس سے پٹی کھولنے لگا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں تمہیں گولی نہیں مارنا چاہتا تھا، مگر مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں جانتا، اور میں جانتا تھا کہ اس دھمکی کے علاوہ تم کبھی مجھ سے نکاح نہیں کرو گی۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ غصے سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے بولی، جہاں اس نے آلموسٹ پٹی کر ہی دی تھی۔ آئی نو مائی ہارٹ۔ مسکراتے ہوئے اس کا منہ تھپ تھپاتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ اسے کئی صلواتوں سے نوازتی درد کے باعث آنکھوں میں آئے پانی کو صاف کر رہی تھی۔ سارا دن کافی بیزی رہنے کے بعد کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنے مینشن میں آیا تھا۔ اس کا ارادہ سیدھا اوپر اپنے کمرے میں جا کر اپنی بیگم کو دیکھنے کا تھا، مگر ملازم کے مہمان آنے کا بتانے پر وہ ڈرائنگ روم میں آیا تھا، جہاں زمان یزدانی دروازے پر شاید اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ارے سسر جی آئے ہیں۔ اسے دیکھتا وہ آنکھوں میں چمک لیے آگے آتے ہوئے بولا تھا۔ بکواس بند کرو، کہاں ہے میری بیٹی؟ اس کے سسر صاحب کہنے پر زمان یزدانی تل ملاتے ہوئے بولے تھے۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ٹھنڈ رکھیں سسر صاحب۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو اغوا کرنے کی؟ اسے ایٹیٹیوڈ سے بیٹھتے دیکھ زمان یزدانی غصے سے چیخے۔ کول ڈاؤن سسر جی، میں نے آپ کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے، اور اب وہ میری بیوی ہے۔ اصولاً اور قانوناً بیوی شوہر کے گھر میں ہی رہتی ہے، سو آپ کی بیٹی یعنی میری بیوی حرم براق شاہ اب میرے پاس ہی رہے گی۔ اگر نکاح کر لیا ہے تو ہم طلاق لے لیں گے۔ تم میری بیٹی میرے حوالے کرو، ورنہ… ان کی آواز مزید بلند ہوئی تھی۔ ورنہ کیا؟ تم ابھی کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو زمان یزدانی، براق پرسکون انداز میں بولا تھا۔ اگلے ہی لمحے اپنے باس کے اشارے پر شایان حرم پر گن تانے اسے ڈرائنگ روم میں لایا۔ میری بچی، وہ تڑپے تھے۔ جہاں کھڑے ہو نا وہیں کھڑے رہو، یہ گن چلانے میں نا 1 منٹ نہیں لگائے گا۔ براق، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ آگ بگولا ہوئے۔ تم بھول رہے ہو، اس وقت تم میرے گھر میں کھڑے ہو اور تمہاری بیٹی میرے نشانے پر، اسی لیے آواز نیچی رکھ کر بات کرو۔ براق اس سے 2 گنی آواز میں دھاڑا تھا۔ سامنے وہ دم سادے باپ اور نام کے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ تم اچھا نہیں کر رہے، تم ایک چھوٹی سی ڈیل کا مجھ سے یوں بدلا لو گے؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں پولیس کو لے کر آؤں گا۔
तुम्हारे घर अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाऊँगा। ज़मानी इस्तानी की बात पर वो रिलैक्स हुआ था। जाओ शौक से लेकर आना पुलिस को, मगर जब पहली बात तुम मुझ पर हाथ डालेगा कौन, और दूसरी बात अगर तुम अगवा होने का इल्ज़ाम भी लगाओगे तो मैं निकाहनामा पुलिस के सामने रख दूँगा। खामोशी से वापस जाओ और मेरी बारी का इंतज़ार करो। हरम, तुम आ जाओ मेरे साथ। ये कुछ नहीं करेगा, वो हरम का हाथ पकड़ते हुए बोले। आप अपने होश में हैं? ये पागल इंसान पहले ही एक गोली मुझे मार चुका है और दूसरी गोली मारने में ये ज़रा बराबर भी देर नहीं लगाएगा। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, हरम ने दबी दबी आवाज़ में कहा। खैर, कैसा महसूस कर रहे हो अपनी अजीज़ जान हस्ती को मेरे पास देखकर? बहुत जल्द बताऊंगा। वो सर झटकते वापस निकल गए। नाश्ता कर लेना। शयान उसके इशारे पर गन हटाते बाहर निकल गया था। पता नहीं क्या चाहता है ये वाहियात इंसान, वो कोफ से जीने चढ़ने लगी थी। वो रात को काफ़ी लेट आया था। उसके जाने के बाद पहले तो वो काफ़ी देर गुस्से में टहलती रही, फिर भूख लगने पर खाना खाते सो गई। सोकर उठकर भी टाइम नहीं गुजरा तब वो भटकी रूहों की तरह उसका इंतज़ार कर रही थी, जो रात के 12 बजे तक भी नहीं आया था। इंतज़ार करते करते जब वो उसे ना आता देख गुस्से से अपने कमरे में आई, तभी कुछ देर बाद वो कमरे में एंटर हुआ। तुम मुझे यूं ही घर में कैद रखोगे? उसे कमरे में पाँव रखते देख वो अपनी गजाली आंखें उस पर गाड़े हुए बोली थी। अगर ना रखा हो तो तुम भाग जाओगे, मगर तुम अपने डैड और डैड के मसले की वजह से मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? चाहते क्या हो? जाने दो मुझे, वो मुंह बसोड़ते हुए बोली थी। हम डील करते हैं। कैसी डील? वो बेसाख्ता बोली थी। तुम 2 महीने मेरे साथ इस घर में रहोगी मेरी बीवी बनकर। किस खुशी में? हमारी शादी की खुशी में। शादी, वो तफाखुर से बोली थी। आगे की सुनो। इसमें यह होगा कि तुम 2 महीने मेरे साथ इसी मैंशन में रहोगी। हाँ, मगर तुम्हें इस घर में आने जाने की इजाज़त होगी। बिना किसी बदतमीज़ी के तुम कभी कभार मेरे साथ बाहर भी जा सकोगी। हम दोनों एग्रीमेंट साइन करेंगे। सिर्फ 2 महीने तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। इन महीनों के बाद तुम आज़ाद होगी। मगर इस सब में मेरा क्या फ़ायदा? उसे गुस्से से वो घूरते हुए बोली थी। इसमें तुम्हारा फ़ायदा ये होगा कि तुम्हें इस कैद में नहीं रहना पड़ेगा। तुम 2 महीने आज़ादी से इस घर में रह सकोगी। जाने तो मैं वैसे भी नहीं दूंगा, मगर अगर तुम एग्रीमेंट पर मेरे साथ साइन कर दोगी तो तुम ज़रा ज़िंदगी को ठीक तरीके से एंजॉय कर सकोगी। अपनी जेब से कुछ पेपर निकालकर उसके सामने रखते हुए वो बोला था। है तो फ़ायदा। वो कुछ देर सोचती, बुराक से पेंसिल पकड़ती उन पेपर्स पर साइन कर गई थी। और हाँ, अगर इन 2 महीनों में तुमने भागने की कोशिश की तो तुम समझदार हो। गन निकालकर उसके माथे के करीब करते हुए वो बोला। गन को देखती हरम का रंग यक लख्त बदला था। नहीं, मैं क्यों भागूंगी? दिल में भागने के प्लान कैंसिल करती वो खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली थी। डील डन। बस ख्याल रखना कि शिकायत ना मिले मुझे। मुंह बनाकर बोलती वो बिस्तर पर दराज हो गई थी। मैं क्या करूं? इस कमीने ने मेरी बेटी से निकाह कर लिया और मैं। यज़दान ज़मानी गुस्से में चिल्लाए। सर, आपकी बात तो ठीक है, मगर हम उस पर हाथ भी नहीं डाल सकते। हमें कुछ और सोचना होगा। सर, हमें किसी तरह हरम मैम से बात करनी होगी। वो हुनकारा भरते उठे थे। वो तैयार हो रहा था जब उसकी नज़र अपनी जंगली बिल्ली पर पड़ी थी, जो शायद लाइट की वजह से अपनी आँख खोलने पर उसे घूर रही थी। क्या मसला है? अब तो एग्रीमेंट साइन भी कर दिया, अब सोने क्यों नहीं दे रहे? वो गुस्से से बोली थी। मेरी नींदें हराम करके तुम सुकून से कैसे सो सकती हो? आंखों में शरारत लिए वो जेब में हाथ डालते हुए बोला। मैंने नींदें हराम की हैं? तुम्हारी? मैंने कब? अगवा तुमने किया मुझे, गोली तुमने चलाई, निकाह तुमने किया और कैद भी तुमने मुझे किया। और नींदें मैंने ख़राब कर दी। वाह जंगली इंसान। अपनी तरफ से वो उसका सारा काला चट्टा सामने रखते हुए बोली थी, जबकि वो ढीठ मुस्कुरा रहा था। मेरी सारी जगह पर तो तुम सो जाते हो, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। वो इस कदर मासूमियत से बोला कि देखने वाला सच ही समझ लेता। खैर, आज तुम्हारा फ़ोन तुम्हें मिल जाएगा, मगर मेरे अलावा इस फ़ोन से किसी को कॉल नहीं जाएगी। व्हाट? ये क्या? बस ऐसा ही है। वैसे कुछ भी करो, मगर कॉल बस मुझे ही की जाएगी। शयान कुछ देर तक फ़ोन दे जाएगा।
خیال رکھنا۔ مسکرا کر اس کا چہرہ تھپتھپاتے وہ باہر نکل گیا۔ سر کیا ہوا؟ سر آپ جلدی اپنے آفس آئیں، میں ادھر ہی ہوں، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ آ رہا ہوں۔ زمان یزدانی میٹنگ روم سے نکلتے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے آفس کی طرف بڑھے تھے جہاں ان کا خاص بندہ کھڑا تھا۔ کیا ہوا پاشا؟ سر آپ جانتے ہیں براق نے حرم کو کیوں اغوا کیا؟ جانتا ہوں، اس سالے نے ایک ڈیل کی وجہ سے میری بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔ نو 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 سر، یہ دیکھیں، یہ براق شاہ آپ کے پرانے بزنس پارٹنر ارمان شاہ کا بیٹا ہے۔ پاشا دنگ کھڑے زمان یزدانی کے آگے ایک فائل رکھتے ہوئے بولا۔ وہ جیسے جیسے فائل پڑھتا جا رہا تھا سانسیں تھمتی جا رہی تھیں۔ یہ ہرمان کا بیٹا ہے؟ سر یہ ہرمان کا بیٹا ہے جسے آپ نے قتل کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ اس راز کو جان گیا ہے، اسی وجہ سے وہ اب بدلے کے لیے حرم بی نہیں۔ پاشا یہ کیسے جان سکتا ہے؟ اس رات وہاں کوئی نہیں تھا اور یہ تو تب باہر کے ملک تھا۔ اپنے ماتھے پر آتے ٹھنڈے پسینے کو صاف کرتے زمان یزدانی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے تھے۔ سر کچھ تو گڑبڑ ہے، ذرا سوچئے، کروڑوں اربوں کے بزنس کا مالک چند لاکھ کی ڈیل کے بدلے یہ سب کرنے سے تو رہا۔ بات تو ہے، مجھے کسی طرح حرم سے ملنا ہے، مجھے ایک بار اس سے بات کرنی ہے۔ اگر یہ ہرمان شاہ کا بیٹا ہے تو اس کے پاس بہت سے ثبوت بھی ہوں گے میرے خلاف۔ اگر یہ لڑکا یہ سب جانتا ہے تو وہ مسٹر سائیکل والے روپ سے بھی نا آشنا نہیں ہوگا۔ زمان یزدانی بار بار چہرے پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے بولے تھے۔ سر میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ ابھی گھر واپس آیا تھا، وکیل سے اس کی بات ہو گئی تھی۔ بس زمان یزدانی، بس کچھ دن پھر تم مرو گے بھی اور میرے باپ کا حق حلال کا بزنس بھی واپس کرو گے۔ زینے چڑھتے ہوئے زمان یزدانی کی بربادی کا سوچتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ کمرے میں انٹر ہوا تو سامنے وہ پنک ٹی شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنے کھڑی تھی۔ تم آ گئے ہیں؟ مجھے تو آنا ہی تھا، مگر اگر پتہ ہوتا کہ میری بیوی اتنی شدت سے انتظار کر رہی ہے تو ذرا جلدی آ جاتا۔ تم نہیں، میرا مطلب ہے تھکے ہارے آئے ہو، فریش ہو جاؤ۔ کچھ کہتے چپ ہوتی وہ بڑی فرما بردار بیویوں کی طرح بولی تھی۔ براق نے اچھمبے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آیا سچ میں یہ وہی بول رہی ہے؟ کام بتاؤ۔ وہ بھی براق شاہ تھا، اس کی رگ رگ سے واقف، آنکھیں اس پر جمائے بولا تھا۔ کیا مطلب کام؟ وہ منہ بنا گئی تھی۔ یہ جس خوشی میں میری اتنی کیئر ہو رہی ہے نا، وہ کام بتاؤ۔ وہ مجھے باہر لے کر چلو نا۔ آخر کار بلی تھیلی سے باہر نکل ہی گئی تھی۔ مطلب؟ براق نے ابرو اچکا کر پوچھا تھا۔ مطلب یہ کہ میں کتنے دنوں سے یہاں قید ہوں، میرا مطلب کہ گھر سے کہیں نہیں گئی۔ پلیز مجھے باہر لے جاؤ، ڈنر کروانے پلیز۔ وہ اب کی بار چہرے پر معصومیت لاتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر کچھ دیر بس۔ ٹھیک ہے، وہ خوشی سے اچھلی تھی۔ چلو چینج تو کر لو۔ اس کا دھیان اس کے کپڑوں کی جانب کرواتے ہوئے بولا۔ بس ابھی آئی۔ وہ خوشی خوشی جلدی سے ڈریسنگ روم میں گم ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ لیے شہر کے مشہور ریسٹورانٹ میں آیا تھا۔ گارڈز بھی ساتھ تھے۔ گاڑی ریسٹورانٹ کے سامنے روکی تھی۔ حرم تو باہر کی روشنیاں دیکھتی بے انتہا خوش تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ دنوں بعد نہیں مہینوں بعد سب دیکھ رہی ہے۔ چلیں؟ وہ گاڑی سے اتر کر گھوم کر اس کی سائٹ کا دروازہ کھول کر ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولا تھا۔ واہ! وہ خوش ہوتی جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے گئی تھی۔ وہ اسے ساتھ لیے ریسٹورانٹ کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا تھا جہاں وہ کال کر کے پہلے ہی ٹیبل ریزرو کروا گیا تھا۔ بیٹھو۔ کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ بھی اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ حرم تو حیران تھی اتنے پروٹوکول پر۔ کیا کھاؤ گی؟ مینیو کارڈ سامنے رکھا۔ چاؤمن، روسٹ چکن دونوں، اور ساتھ میں منٹ مارگریٹا۔ وہ بنا کارڈ کو ہاتھ لگائے بولی تھی۔ اوکے۔ ویٹر کو اشارہ کرتا وہ اپنا آرڈر لکھوا گیا تھا۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ ویٹر کے جاتے براق کو موبائل میں مصروف دیکھ بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات سنتا جب ہاتھ میں موجود موبائل تھر تھرانے لگا۔ 1 منٹ، میں ابھی آیا، اسے کہتا وہ کال اٹینڈ کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ پاشا جو اس سب کی خبر نکال چکا تھا، حرم کو اکیلے بیٹھا دیکھ چہرے کو ماسک سے کور کرتا مسکراتا آگے بڑھا تھا۔ کب آئے گا یہ جاہل براق؟ منہ بسوڑ کر بولتی وہ ایک دم کسی کی ٹیبل پر ہاتھ رکھنے پر حیران ہوئی تھی۔
سامنے کسی کو نقاب میں دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔ اب یہ بابا کا کون سا دشمن ہے؟ دل میں سوچتی وہ کچھ بولنے ہی والی تھی جب پاشا نیچے کو جھکا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہوئی تھی ورنہ سر ضرور ٹکرا جاتا۔ کیا بدتمیزی بی بی جی، یہ زمان سر نے بھیجا ہے، پڑھ کر ان سے رابطہ کریے گا۔ اسے غصے میں آتا دیکھ پاشا جلدی سے سرگوشی نما آواز میں بولتا غائب ہوا تھا۔ جب حرم نے حیرانگی سے ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں ورک فولڈ کر کے رکھا تھا، وہ حیران ہوئی تھی۔ آیا نہیں کھانا؟ ٹیبل کی طرف دیکھتی وہ براق کی آواز پر اچھلی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ بھوک بہت لگتی ہے، تم پلیز پوچھو نا کتنی دیر ہے؟ وہ آگے کو ہوتی اپنا سر ٹیبل پر عین ورک کے اوپر رکھتی بولی تھی۔ کیا ہو گیا؟ اچھا پوچھتا ہوں۔ اس کی گھبرائی شکل دیکھ کر وہ ویٹر کو دیکھنے کے لیے واپس مڑا۔ جب وہ جھٹکے سے سر اٹھاتی، وہ پیج اٹھا کر جیکٹ کی پاکٹ میں ڈال گئی تھی۔ لو آ گیا کھانا۔ کچھ دیر میں وہ تھوڑا بہت کھاتی واپسی کا شور ڈال گئی۔ وہ جلد از جلد اس لیٹر کو پڑھنا چاہتی تھی، جبکہ براق اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا حیران ہوا تھا۔ رات کو آتے ہی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ اپنے باپ کا لیٹر کبھی بھی اس کے گھر ہوتے ہوئے نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ اتنا تو اس کے ساتھ رہ کر سمجھ گئی تھی، تو اس شخص کی ہر چیز پر نظر تھی۔ صبح وہ سونے کا ناٹک کر رہی تھی جب وہ تیار ہو کر اس کے قریب آتا، اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ کر گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ جھٹ سے آنکھیں کھولتے جلدی سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ تکیے کے نیچے سے وہ لیٹر اٹھاتی، دروازے کو لاک لگاتی بیڈ پر چڑھی تھی۔ یہ جانے بنا کہ اپنے موبائل پر اس کی حرکتیں دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ شایان؟ جی سر۔ پتہ کرو یہ زمان یزدانی چاہ کیا رہا ہے؟ جی سر۔ جتنی مرضی کوششیں کر لے تمہارا باپ، جان ہو تم میری اور میرے پاس ہی رہو گی۔ حرم، یہ آدمی بہت جھوٹا ہے، اس کی کسی بات پر بھی بھروسہ مت کرنا۔ یہ سارے کا سارا ڈرامہ میری جائیداد لینے کے لیے کر رہا ہے۔ جب میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا تو اس کا باپ میرے ساتھ پارٹنرشپ میں تھا، لیکن اس کے باپ نے مجھے دھوکہ دے کر جس مینشن میں اس نے تمہیں رکھا ہے وہ مینشن اپنے نام لگوا لیا تھا، مگر جلدی اس کا باپ اپنے بنے بنائے کھیل میں خود ہی پھنس گیا تھا۔ اس کے باپ کا کوئی اللیگل دھندا بھی تھا جس کی وجہ سے وہ مارا گیا، اور اب یہ اتنے سالوں بعد باقی کی جائیداد بھی مجھ سے ہتھیانے آیا ہے۔ تمہیں اغوا کرنے کا بھی اس کا یہی مقصد ہے، مگر اب تمہیں ہی کچھ کرنا ہے کیونکہ تم اس وقت اس کے گھر میں ہو۔ تمہیں کچھ عرصہ براق کے ساتھ رہ کر اسے اپنے پیار کا یقین دلانا ہے، اس لیے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے تو تم وہ کرنا، اور اس کے بعد تمہیں اس کے مین لاکر تک پہنچنا ہے اور وہاں سے ساری ضروری فائلز اٹھانی ہے۔ وہ جیسے جیسے اپنے باپ کے الفاظ پڑھ رہی تھی ششدر رہ گئی تھی۔ پیار اس سنکی انسان سے؟ ڈیڈ، کیا ہے یہ؟ لیٹر کو بیڈ پر پھینکتے دونوں ہاتھوں میں سر تھام گئی تھی، جبکہ بنا آواز ویڈیو میں اس کی حرکتیں دیکھتا وہ حیران ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا پیج دیکھ کر تو وہ سمجھ گیا تھا کہ کس کا ہے، مگر وہ اس میں لکھا کیا ہے پڑھنے سے قاصر تھا۔ ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے انہیں تقریباً 20 دن تو ہو گئے تھے۔ حرم تو کافی خوش تھی۔ اس ایگریمنٹ کو سائن کر کے وہ اپنی مرضی سے پورے گھر میں چہل قدمی کر سکتی تھی۔ اکثر تو کالونی میں واک کے لیے بھی چلی جاتی تھی۔ موبائل استعمال کرنے کی بھی کھلی چھٹی تھی۔ اب تو وہ اپنے دوبارہ سارے دوستوں سے بھی رابطے بحال کر گئی تھی۔ اگر ریسٹرکشنز تھیں تو بس باپ سے بات کرنے پر، اب تو وہ آہستہ آہستہ براق سے بھی تمیز سے بات کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے بدلتے تاثرات سے حیران تو تھا مگر کہیں نہ کہیں خوش بھی تھا۔ شایان جا کر سامان لے کر آؤ، وہ ابھی کہیں سے آیا تھا۔ کون سا سامان؟ لاؤنج میں آتی وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ بارود اور بم، کہتے وہ آگے بڑھا تھا۔ ہائے اللہ! حرم پیچھے سے دروازے سے ٹکرا گئی۔ کس کو مارنا ہے؟ حرم کو، وہ شرارت سے بولا۔ کیوں؟ اب تو تمہارے گھر میں ہوں میں، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی۔ تم بہت تنگ کرتی ہو، میں 2 سال کی بچی ہوں کیا جو تمہیں تنگ کروں گی؟ وہ گھور کر بولی۔ حرم اسے دیکھ کر مسکرائے۔ جنگلی شیرنی، کبھی چپ بھی کر جایا کرو۔ مجھے سم کیوں نہیں دیتے؟ وہ اپنا موبائل پاکٹ سے نکالتے ہوئے بولی۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے، باقی ساری سوشل ایپس تو یوز کرتی ہوں۔ حرم خاموش تھی۔ شایان جلدی کرو، منہ میں سگریٹ دباتے وہ پیشانی پر شکنے لائے بولا تھا۔ بس اس کی کمی تھی۔ حرم اس کے منہ میں دبا سگریٹ دیکھ کر جل کر بولی تھی۔ تمہیں میری ہر چیز سے مسئلہ ہے، براق قہقہ لگاتے بولا۔ اور کیا نہ کروں؟ تم مجھ پر تشدد کر رہے ہو۔ ایک گولی کے علاوہ کون سا تشدد کیا ہے پیاری بیگم؟ رانیوں کی طرح تو رکھا ہوا ہے تمہیں۔ اس کی پتلی خوبصورت ناک دباتے ہوئے بولا۔ ہیں؟
तुम्हारे लिए तो गोली क्या, बंदा मारना एक मामूली सी बात है। हाँ बिल्कुल, उसे मुस्कुरा कर कहते देख वो पाँव पटकती अंदर बढ़ गई थी। बुराक, बोलो, एक बात पूछूं? मैंने ना भी कर दी तो तुमने कौन सा चुप हो जाना, बोलो। वो लैपटॉप बंद करता उसकी तरफ देखते हुए बोला। तुम मुझे पहले से जानते हो ना? वो आँखें चुंदिया किए उसकी तरफ देखते हुए बोली। अगर कहूँ नहीं, वो सवालिया नज़रों से बोला, तो मैं कहूँगी कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे पहले से जानते हो? अच्छा, वो बस इतना ही बोला था। बताओ ना। जानता था, इसीलिए निकाह किया था। इस बात का मतलब? वो हैरान हुई थी। तुम्हारे बाप से बदला लेने के बहुत से तरीक़े थे, और तुम्हारी एक और बहन भी थी, तो तुम ही क्यों? वो आंखें घुमाते हुए बोला। मतलब इस बात का मतलब क्या है? वो बेड से उठती जल्दी से उसके पास आते हुए बोली थी। खुद सोचना इसका मतलब। तुमने एक बात पूछने का कहा था, वो बता दी मैंने। फिर से अपना लैपटॉप खोल गया था। पर प्लीज़, एक और नहीं, दो प्लीज़। उसके पास उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए बोली, अपने हाथों पर उसका नाजुक लम्स महसूस करते। बुराक के हाथ थामे थे। तुम, इससे पहले वो बात मुकम्मल करता, वो उसके घुटने पर सर रख गई थी। बुराक तो शशतर रह गया। वो तो कभी भी उससे इस हरकत की उम्मीद नहीं रख सकता था। प्लीज़ एक बात और। वो आंखों में मासूमियत से मोहब्बत लिए बोली थी, जबकि बुराक तो उसकी इन अखियों का ही दीवाना हुआ था। हाँ बोलो, वो खोया खोया सा बोला। तुम मुझसे मोहब्बत करते थे? शिद्दत से ज़्यादा, वो खोया खोया बोला था, जबकि उसके जवाब का मौके के बरक्स सुनती हरम के हाथ कांपे थे। सच कह रहे हो? वो बेयकीन हुई थी। बिल्कुल सच, वरना मेरे जैसे आदमी के लिए तुम्हारे बाप से बदला लेना कोई मुश्किल काम तो नहीं था। मगर ऐसे कैसे? तुम मुझे कैसे जानते थे? उसकी कोई कैफियत जानती सवाल पर सवाल कर रही थी। 14 साल की उम्र से चाह रहा हूँ तुमको। वह आँखें उसकी गजाली आँखों में डाले बोला था। व्हाट? वो एकदम उछली थी। उसके एकदम उठने पर वो होश में आया था। तुम 14 साल से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो, वो बौखलाहट का शिकार हुआ था। हरम ने पहली बार उसे बौखलाते हुए देखा था। तुमने अभी कहा? सच बताओ। वो फौरन उसके करीब आते हुए बोली, जब वो मजबूती से उसकी कमर से उसे थाम गया था। सब बता दूंगा, मगर एक शर्त है। वो उसकी क़ुर्बत में खोया खोया बोला। क्या? हरम के हलक से फंसी फंसी आवाज़ निकली थी। ये पहन कर आओ। उसकी कमर को एक हाथ से थामे सोफे पर पड़ा शॉपिंग बैग उसके सामने करते हुए बोला था। ये क्या है? वो हैरान हुई थी। पहले तो उसने ऐसा कुछ यहाँ पड़ा नहीं देखा था। पहन के आओ, खुद भी देखो और मुझे भी दिखाओ, वो शरारत से बोला था। मगर एक लफ्ज़ नहीं। अगर सवालों के जवाब चाहिए तो ये पहन कर आओ। उसके होंठों पर उंगली रखते हुए बोला था। हरम ब्लैक कलर की स्लीवलेस मैक्सी पहने बुराक के बार बार ड्रेसिंग रूम नॉक करने पर आहिस्ता आहिस्ता कदम लेती बाहर आई थी। पाँव में ब्लैक खुस्सा पहना था। ड्रेस का अगला गला काफ़ी डीप था, जैसे उसने बाल आगे गिराकर छुपाने की नामुमकिन सी कोशिश की थी। उसे देखते बुराक के उनाबी होंठ मुस्कुराए थे। जैसा मैंने सोचा था, तुम तो उससे भी ज़्यादा हसीन लग रही हो इस ड्रेस में। वो आगे आता उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला था। तुम मुझे सच सच बताओ अब सब। वो बेसब्री हुई थी। जी भरकर देख तो लेने दो। वो मुस्कुराया था। सारा दिन देखते हो, वो मुंह बनाते हुए बोली थी। प्लीज़ बताओ ना। क्या? वो जानबूझकर बोला था। यही कि तुम मुझे पहले से कैसे जानते हो? तुम्हारे बाबा और मेरे बाबा बिजनेस पार्टनर थे। आगे? वो उसकी गिरफ्त में खड़ी बोली थी। तब हमारी फैमिली का अक्सर एक दूसरे के घर आना जाना था। वहाँ मिला था मैं तुमसे। तुम नटखट सी 2 साल की गुड़िया मुझे हमेशा से बहुत प्यारी लगती थी। फिर बचपन से लड़कपन। तुम 3 साल की थी जब मैं लंदन चला गया। फिर जब अरसे बाद आया तो सब ख़त्म हो गया, सब। फिर तुम्हें एक बार यूनिवर्सिटी में देखा था। उस दिन के बाद साए की तरह तुम्हारे साथ रहा, और देख लो आज मेरे पहलू में हो। वो धड़कते दिल के साथ बोला था। हरम की आंखें उसके चेहरे पर ही टिकी थी।
حادثہ؟ کون سا حادثہ؟ اگر تم بچپن سے محبت کرتے تھے تو تم میرے سامنے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ مجھے ڈر تھا تم میرا یقین نہیں کرو گے، تمہارا باپ کبھی نہیں کرنے دے گا، وہ ضبط سے بولا تھا۔ تمہاری میرے باپ سے کیا دشمنی ہے؟ اب کی بار وہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے بولی تھی۔ بتایا تو تھا تمہارے باپ نے ایک ڈیل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ یہ سچ وہ اسے ابھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ پاگل نہ بناؤ مجھے، تمہیں لگتا ہے میں مان جاؤں گی کیا؟ کروڑوں کا بزنس کرنے والا ایک عام سی ڈیل کا یہ بدلا لے گا؟ اور تمہارے بابا تو میرے بابا کے پارٹنر تھے، پھر وہ کدھر گئے؟ بابا تمہیں کیوں نہیں جانتے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی۔ اپنے باپ سے پوچھو۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے وہ کالی رات یاد کرتے بولا تھا۔ مگر مجھے وہ کیوں بتائیں گے؟ تم تو بتا نہیں رہے۔ جا کر اپنے باپ سے پوچھنا مسٹر سہگل کون تھے۔ اگر ان کے رنگ اڑے تو سمجھ جانا کہ وہ کوئی بہت بڑا راز ہے۔ وہ یوں ہی اس کی گردن میں منہ دیے چھوٹے چھوٹے بوسے دیتا بولا تھا۔ مگر میں ان سے پوچھوں گی کیسے؟ میں تو یہاں پر ہوں، تمہیں میرا ڈرائیور چھوڑ آئے گا۔ اب کی بار وہ اس کی گردن میں سے منہ باہر نکالے بولا تھا۔ واٹ؟ شایان تمہارا ویٹ کر رہا ہے، جاؤ اپنے سب سوالوں کے جواب لے لو۔ مگر حرم جاؤ، کل صبح تک واپس آ جانا اور خیال رکھنا اپنا۔ حرم ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی جب اس کے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا تھا۔ حرم میری جان، زمان یزدانی حیرانگی سے بولے تھے۔ جی مسٹر سہگل، وہ ٹک ٹک کرتی ہیل کے ساتھ ان کی طرف آتے ہوئے بولی تھی۔ حرم، وہ آگے ہوتے ہوئے اسے گلے لگا گئے۔ اپنے چہرے پر آئے رنگ وہ جلدی سے چھپا گئے۔ اس نے چھوڑ دیا میری بیٹی کو؟ نہیں بابا، وہ کہتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے بے حد۔ میرے کچھ سوالوں کے جواب لینے اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ کیسے جواب؟ وہ حیران ہوئے۔ مسٹر سہگل کون ہے ڈیڈ؟ وہ پیچھے ہوتے ہوئے بولی۔ حرم، تبھی عروشہ چیختی ہوئی اس کے گلے سے لگی تھی۔ روشی! حرم بھی بہن کو دیکھتی جلدی سے بولی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ کچھ کھایا؟ آؤ اندر آؤ۔ عروشہ بڑی بہن کو دیکھتی ایموشنل ہوتی سوال پر سوال کر گئی۔ تم بہن کو اندر لے کر جاؤ، میں آتا ہوں، یزمان یزدانی بولے تھے۔ بٹ ڈیڈ، میں ابھی آئی ہوں مجھے آپ سے۔ بیٹا آرام کرو، میں کچھ دیر میں آیا۔ پاشا، مجھے لگتا ہے اس کمینے نے سب کچھ بتا دیا ہے حرم کو۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی مسٹر سہگل کون ہے، اور اس کا اسے اچانک بھیجنے کا مقصد بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرے مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ مگر سر آپ کیا کریں گے؟ وہ حرم سے محبت کرتا ہے نہ، تو اب اس کی کمزوری خود چل کر واپس آئی ہے۔ وہ کچھ سوچتے پاشا کو سارا پلان بتانے لگا۔ مگر سر، حرم آپ کی بیٹی ہاں بیٹی تو ہے مگر سوتیلی، زمان یزدانی ہنستے ہوئے بولے تھے۔ وہ وقت آ گیا جس کے لیے اس لڑکی کو برسوں سے پالا تھا۔ سر، آپ کو لگتا ہے آپ کا یہ پلان کام کرے گا؟ 100% کرے گا پاشا۔ وہ سچ میں محبت کرتا ہے حرم سے، ورنہ میں اسے اور اس کے باپ کو اچھی طرح سے جانتا۔ وہ انتقام میں لڑکی ذات کا استعمال مر کر بھی نہیں کرتے۔ تم تیاری کرو۔ حرم، جی ڈیڈ۔ بیٹا مجھے معاف کرنا۔ اس کے قریب آتے بنا 1 منٹ کی دیر کیے اس کے منہ پر رومال رکھتے ہوئے بولے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی جب اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئی تھیں۔ رمیز! وہ فوراً نمودار ہوا تھا۔ کیمرہ سیٹ کرو۔ حرم کو اٹھا کر کرسی پر رسیوں کی مدد سے باندھتے ہوئے بولے تھے۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا اسے وہاں بھیج کر؟ اپنے کمرے میں ٹہلتا وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا۔ وہ بس یہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد ان کا رشتہ اب ٹھیک ہو جائے۔ وہ سارا پیپر ورک کر گیا تھا، بس پولیس کو وارنٹ جاری کرنے تھے جو اس نے خود ہی رکوائے تھے۔ وہ حرم کو ایک دم سب نہیں بتا سکتا تھا، نہ جانے وہ کیسا بیہیو کرتی، اسی لیے اس نے وہ سب کیا تھا۔ مگر اسے بھیجنے کے بعد سے وہ پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے جانا چاہیے۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتا جب اپنے پرسنل نمبر پر آتی کال دیکھ وہ مسکرایا تھا۔ حرم کے نمبر سے آتی کال دیکھ کر وہ فوراً اٹینڈ کر گیا۔ ارے محترمہ، تو سیدھی ہی ویڈیو کال! مگر سامنے نظر پڑتے ہی وہ ششدر رہ گیا تھا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ تبھی کیمرے کے آگے زمان یزدانی آتے ہوئے بولے تھے۔ ساتھ ہی رمیز نے مندی آنکھیں کھولتی
حرم کے سر پر بندوق رکھی تھی۔ ڈیڈ، وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ ارے ارے دیکھو، تمہاری بیوی کو ہوش آ رہا ہے۔ یہ کیا حرکت ہے یزدانی، وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ لگا نا جھٹکا۔ خیر جلدی کرو، اب اس مینشن پر پراپرٹی کے پیپر مجھے بھیج دو، اور وہ سارے ثبوت بھی جو میرے خلاف کل پولیس کو دینے والے ہو، ورنہ تمہاری بیوی تو گئی۔ یزدانی شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ بکواس بند کرو، حرم کو خروج بھی نہیں آنی چاہیے۔ وہ دھاڑا تھا، سانسیں تھم رہی تھی، سامنے اس کی زندگی تھی جسے کھونے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ حرم پھٹی پھٹی نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ارے ارے مجھے آنکھیں نہ دکھاؤ، جلدی کرو، ورنہ میں اس کی جان بھی لے سکتا ہوں۔ ڈیڈ، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ پاگل ہو گئے ہیں، وہ چیخی تھی۔ بیٹی؟ نہیں، ہرگز نہیں، تم میرے لیے کل بھی مہرا تھیں اور آج بھی، اور بیٹی نہیں ہو تم میری۔ ڈیڈ، وہ آنکھوں سے بہتے آنسوں سمیت بولی تھی۔ ارے سچ کہہ رہا ہوں، تم ہرمان شاہ کی بیٹی ہو، یعنی براق کے تایا ابو کی۔ واٹ؟ وہ چیخی تھی۔ مسٹر سہگل براق کا باپ نہیں، میں تھا۔ اس کے باپ کو سب پتہ چل گیا تھا، اسی لیے میں نے مار دیا۔ مگر میں آپ کی بیٹی، وہ تڑپی تھی، اسے سب خواب لگ رہا تھا، جبکہ یزمان کو بولتے دیکھ براق جلدی سے شایان کو میسج کر گیا تھا۔ نہیں، تمہاری ماں تمہیں پیدا کرتے ہی مر گئی تھی، میرے پاس تب اولاد نہیں تھی، میری اور براق کے باپ کی دوستی ایک مثال تھی، تبھی میں نے تمہیں گود لے لیا تاکہ آگے جا کر مجھے مزید فائدہ مل سکے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب جب ان لوگوں کو سچائی پتہ چلتی وہ مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے تو تم میرے بڑے کام آتی۔ پھر اس رات اس کا باپ زیادہ ہی نڈر ہو گیا اور بیچارہ مارا گیا۔ پھر تمہارا باپ اور تمہارا یہ کزن ملک چھوڑ گئے، اور تمہیں بھی، جب کہ حرم اپنی زندگی کی اتنی بڑی حقیقت سنتے مرنے والی ہو گئی تھی۔ مطلب وہ پیار، وہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ دیکھو، آج تک میں نے اسی لیے تمہیں سنبھال کر تو رکھا تھا کہ اگر وہ بدلہ لینے کے لیے آ بھی گئے تو تم کام آؤ گی، اور سچ ہو گیا۔ جب کہ براق چلتی ویڈیو کو دیکھتا کمرے سے نکلا تھا۔ تو براق، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اب کی بار وہ بھاگتے براق کو دیکھ کر بولے تھے۔ آ رہا ہوں میں، یہ سب فائلز ہیں۔ وہ ہاتھ اوپر کر کے اسے فائلز سکھاتے ہوئے بولا تھا۔ گڈ۔ یہ کہتے وہ کیمرہ بند کر گیا تھا۔ پیچھے نظر آتے کیمرے سے وہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ اس کی بیوی کو اسی کے کمرے میں رکھا گیا ہے۔ جب سے اس نے حقیقت سنی تھی گمسم سی بیٹھی تھی، جینے کی جیسے ساری امنگ ہی ختم ہو گئی تھی۔ باہر آؤ، میں آ گیا ہوں۔ اس کے گھر پہنچتا وہ پورچ میں کھڑے دھاڑا تھا۔ آ گیا تمہارا شوہر، تمہاری جان بعد میں لوں گا، مگر آج اپنے باپ کی طرح یہ بھی جائے گا۔ یزدانی کہتا باہر نکل گیا تھا، جب رمیز بھی فوراً نکلا تھا، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ پیچھے بیٹھی لڑکی کو اپنی حفاظت کرنا انہوں نے ہی سکھایا تھا۔ ان کے جاتے وہ اپنا پورا زور لگاتی رسیاں کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب شایان کھڑکی سے اندر آیا تھا۔ میم، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جلدی کرو، ڈیڈ براق کو گولی، وہ روندھے لہجے میں بولی تھی۔ کہاں ہے میری بیوی؟ پہلے فائل دو۔ اس کے سوال پر زمان یزدانی اس کے قریب آتے ہوئے بولے تھے۔ یہ لو۔ وہ بڑے آرام سے فائل ان کے آگے کر گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ پکڑتے وہ ہاتھ پیچھے لے گیا۔ پہلے میری بیوی۔ اب کی بار وہ اسپاٹ تاثرات سے بولا۔ تبھی پوری پولیس فورس اس کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں یزدانی، پولیس نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ایک پولیس اہلکار آگے آتے ہوئے بولا، جبکہ زمان یزدانی دنگ رہ گیا تھا۔ ایک دم یہ سب خود کو پھنستا محسوس کرتا وہ ہاتھ میں پکڑی گن سامنے کھڑے براق پر چلا گیا تھا۔ تبھی ایک گولی کی مزید آواز آئی تھی۔ اپنی پشت پر ہوتی تکلیف پر زمان یزدانی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جہاں سے نکلنے والی گولی پاشا کی پسٹل میں سے تھی۔ پاشا؟ وہ بے یقینی سے بولے تھے۔ پاشا یہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ تھا۔ تمہیں کیا لگا؟ جو میرے باپ کا بہترین دوست تھا، ہمراز تھا، وہ تمہارے ساتھ مل گیا؟ ہرگز نہیں۔
یہ میرے انتقام میں میرے ساتھ تھا پہلے دن سے۔ میں اور انکل ہرمان اس رات واپس گئے تھے، مگر تمہاری نظروں میں اصل میں تو ہم کبھی واپس گئے ہی نہیں۔ براق جو بر وقت پیچھے ہٹ گیا تھا اب کی بار ساری حقیقت کھولتے ہوئے بولا تھا۔ تبھی شایان کے ساتھ وہ بھی آئی تھی۔ وہ بھاگتی سب کے سامنے براق کے سینے سے لگی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ گولی کی آواز سے وہ بے حد ڈر گئی تھی۔ میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اریسٹ ہم، حرم کو سینے سے لگاتے وہ پولیس سے بولا تھا، جبکہ درد کے مارے چلاتے زمان یزدانی اب گالیاں بک رہے تھے۔ اگر میرے بابا مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ وہ اسے 100 بار سمجھا چکا تھا، مگر اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ اس معاملے کو 40 دن ہونے والے تھے۔ وہ تھی کہ سب سے ناراض تھی۔ ہرمان شاہ کتنی بار بیٹی سے ملنے آئے تھے۔ وہ گلے سے تو لگی تھی مگر صحیح سے بات نہیں کرتی تھی۔ معاف تو وہ کب کی کر چکی تھی، مگر اوپر سے وہ سب سے ناراض تھی۔ حرم، اگر تمہیں ساتھ لے جاتے کیا یہ سب ایسے ممکن ہوتا؟ ہم جانتے تھے تم کب تک اس شخص کے پاس محفوظ ہو۔ وہ پھر سے وہی بات دہراتے ہوئے بولا تھا۔ تم نے بھی تو گولی ماری تھی؟ اس کی صفائی پر وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی تھی۔ حرم، اس کی وضاحت بھی تو میں دے چکا ہوں، مگر میں نہیں مانتی۔ وہ پھر سے روٹی تھی جب وہ ایک جھٹکے میں اسے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ آج تمہیں میں سب اچھے سے سمجھاؤں گا۔ جب میری شدتیں برداشت کرتے بس ہوئی نا تو ساری مستی اڑن چھو ہو جائے گی۔ اس کی مسکراہٹ بھانپتے وہ اس کی گردن سے بال ہٹاتے وہاں دانت گاڑے ہوئے بولا تھا۔ وہ سسکی تھی۔ وہ سسکی تھی۔ تبھی وہ گردن سے منہ اٹھاتے اب اس کے ہونٹوں کو سراب کرنے لگا تھا۔ اب بتاؤ، کیا معاف کہ نہیں؟ اس کے ہونٹوں پر شدتیں لٹاتے وہ وارننگ دینے والے انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کی وارننگ محسوس کرتی وہ فوراً اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ کافی دیر ٹراما میں رہی تھی، اس لیے براق نے اسے پورا ٹائم دیا تھا، مگر کچھ دنوں سے وہ بہتر ہو رہی تھی، اور آج کی رات براق کو اپنی شدتیں لٹانے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا۔ وہ جھٹکے سے اس کے کپڑے اس کے تن سے جدا کرتا، اسے 3 مہینے پہلے کیے گئے سہاگ رات کے معنی اچھے سے سمجھانے لگا تھا۔ اس کی قربت میں سسکتی، مدہوش ہوتی۔ وہ خوش تھی، بے انتہا خوش۔ زمان یزدانی کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ ان کے سالوں پہلے والے سارے کچے چھٹے کھل گئے تھے۔ حرم نے بھی ہرمان شاہ کی مجبوریوں کو سمجھا تھا اور ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔